اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 59 اور 60 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا چھٹا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ مضمون کے اعتبار سے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجنا، یہ مضمون 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک مانند مثال آدم کے ہے۔ آدم علیہ السلام کے نہ تو والد تھے اور نہ والدہ، اور عدم وجود سے اللہ تعالیٰ وجود میں لے کے آیا، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے تو اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو تیسرا خدا بنانا شروع کر دیا؟ تو اس بات کا جواب قرآن مجید نے اس آیت میں دیا کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا، اور پھر وہ دوبارہ واپس دنیا میں آئیں گے، اور پھر جو ایمان ان پر لے کے آئے گا وہی اصل ایمان والا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے خلقہ من تراب، اس نے پیدا کیا اس کو مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پس اللہ نے کہا اسے ہو جا تو پس وہ ہو گیا۔ اللہ نے عدم وجود سے ہر چیز بنائی ہے۔ اللہ کے لیے عدم وجود سے پیدا کرنا اور پھر دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ جس نے عدم وجود سے چیز بنا دی تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہوگا؟ اب قرآن مجید میں آیت نمبر 60 میں الحق من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ سچی بات ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ اس پر ایمان لائیں، اور ایمان ہے۔ آپ ان کے عیسائیوں کے اکثریت ہونے کی وجہ سے یا ان کی طاقت ہونے کی وجہ سے آپ ان کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ الحق من ربک، یہ حق ہے، قرآن مجید حق ہے، سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے کی وجہ سے جھگڑنے والوں میں، یعنی آپ کو یہ جو الغار آئی ہے اس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں کچھ نہ کچھ رد و بدل کر دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آج جیسے ابراہیم کارڈ نکلا، اور ابراہیم کارڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ابراہیمی، تم بھی ابراہیمی، بش بھی یہ بات کہہ کے چلا گیا ابراہیمی، اور تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال دو، قرآن مجید کی تعلیمات کو نکال دو، تو پھر تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ قرآن نے اس بات کی دلیل دی ہے۔ یہی قرآن مجید کی دلیل سورہ نساء آیت نمبر 156 157 میں دیکھیں، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کا انکار کرنا، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگانا، اور یہ ان کا یہ کہنا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اور ان کا یہ کہنا بے شک ہم نے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول قتل نہیں ہوتے، انبیاء کرام تو قتل ہوتے رہے، لیکن جن کو کتاب دی گئی اور جن کو کسی علاقے کی طرف بھیجا گیا وہ رسول بنے، اور 4 مشہور رسولوں میں سے ایک بھی ان سے قتل نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی انہوں نے قتل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہجرت ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، وما قتلوہ، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اسے، وما صلبوہ، اور نہیں اسے سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہم، اور لیکن وہ شبہ میں پڑ گئے واسطے اپنے۔ 12 آدمی آئے تھے، اور ان میں سے ایک کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام ان کو اوپر اٹھا لیا، اور انہیں اپنے ہی ساتھی کو قتل کر دیا۔ باہر نکل کے دیکھا تو ہم تو 12 آئے تھے لیکن رہ گئے 11، تو ان کو اس پتہ چل گیا، اسی وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے اپنے ساتھی کو ہی قتل کر دیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا،
کیا لفی شک منہ، البتہ اس میں شک میں پڑ گئے، ما لہم بھی من علم، اور نہیں ہے واسطے ان کے کوئی علم، الا اتباع الظن، مگر سوائے اس کے گمان کا اتباع کرنا، گمان کی پیروی کرنا، وما قتلوہ یقیناً، اور نہیں اسے قتل کیا انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، اور نہیں اہل کتاب میں سے نہیں ہوں گے مگر وہ لوگ البتہ جو ایمان لائیں اس پر، من قبل موت ہی، اپنی موت کے پہلے سے پہلے وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، البتہ ضرور ایمان لے کے آئیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو پھر یہ عیسائی تو ظاہر بات ہے پہلے ہی ان پر ایمان لے کے آئیں گے، اور پھر یہودی بھی جو ان پر ایمان لے کے آئیں گے وہ بھی مومن بن جائے گا، وہ بھی ان کی نظر سے پگھلا نہیں جائے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ، اور ہوں گے کل قیامت والے دن علیہم شہیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے اور یہ لوگ ان پر گواہ ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی طرف بھیجنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے قتل نہیں ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ بن ماں پیدا کیا، تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ یہ ان کو اللہ کے ساتھ ملائیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی وہ بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے تیسرا خدا مانے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔